اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں راشد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں 67 نیوز۔ بات کریں گے کچھ اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں۔ کل سے ایک بیان جو کہ محسن نقوی کی جانب سے آیا گیا، اس پہ ایک بڑا شور و غوغا مچا ہوا ہے، بہت سارے رخ دیے جا رہے ہیں اس بیانات کو، لیکن مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے، میرا خیال ہے وہ بیان انہوں نے بغیر سوچے سمجھے داغ دیا، چونکہ ایک تو وہ سمٹ تھی اور سم ہاؤ وہ انٹر ریلیٹڈ تھی ود دا اکنامکس اسٹریٹ اوے، تو اس پہ انہوں نے اپنی میرا خیال ہے ذاتی فلاسفی جھاڑ دی۔ جس چیز کو جس ادارے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، میرا خیال ہے ان کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت آج کی DGIS-PR کی جو پریس کانفرنس ہے، وہاں پہ ان پہ سوال کیا گیا اس بیان کے بارے میں، تو انہوں نے اس کو بالکل ڈینائل کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی بھی نہ سوچ تھی نہ ہے۔ اور پلس اینڈ پر جو وہ بات کر کے گئے، میں اس بات سے مکمل طور پر ڈس ایگری ہوں کہ انہوں نے ایک بات کی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کو کیا جائے۔ میں اس بات پر کہہ لیں کہ روز روشن کی طرح یقین رکھتا ہوں کہ جس لحاظ سے اس وقت ہمارا ملک چل رہا ہے، کبھی بھی آرمی کو موجودہ سچویشن کے مطابق بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو انہوں نے اشارہ دیا کہ حکومت شاید کوئی لپیٹی جائے، تو میں یہ بھی آپ کو اس بلاگ کے ذریعے بتاتا چلوں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ موجودہ حکومت جو کہ جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس کو فی الحال کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، نہ کسی سیاسی پارٹی سے نہ کسی اور دوسری قوت سے۔ جو چیمگوئیاں ہیں وہ مختلف چیمگوئیاں ہیں، لیکن وہ صرف چیمگوئیوں کی حد تک ہیں۔ وہ اس کو ہم اپنی صحافتی زبان میں کہتے ہیں پری پلان پروسیکیوشنز، جس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چیزوں کو کنٹرول میں یا اپنے زاویے میں رکھنا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بیان تھا وہ انہوں نے اپنے طور پہ داغ دیا بغیر سوچے سمجھے۔ مثلا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، بالکل صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، مگر حضور میں یہ اوپن چیلنج کرتا ہوں، آپ تو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، آپ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ایک صوبہ بنا دیں، تب بھی یہ نظام نہیں چل پائے گا۔ کیوں نہیں چل پائے گا؟ کہ ہمارا وہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے جس نے اس نظام کو چلانا ہے۔ تو آپ ایک کی بجائے 30 کی بجائے 300 صوبے بھی بنا لیں، ہمارے ہاں وہ ناکام ٹھہریں گے۔ اس کی کئی ریزنز ہیں، جیسے کہ میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دوں کہ ہمارے یہاں ابھی 4 صوبے ہیں۔ اگر آپ 1970s میں دیکھیں تو 6 سے 7 کروڑ کے قریب ہماری آبادی تھی، تب بھی یہ 4 صوبے تھے، اور آج 25 کروڑ کے قریب ہے، تب بھی یہ 4 صوبے تھے۔ اگر ہم ان 4 صوبوں کے گورنران کی بات کریں تو مجھے آپ کسی ایک گورنر کا نام لے کر بتائیں جن کو ان کی اہلیت کی بیس پہ سلیکٹ کیا گیا ہو، کوئی PhD ڈاکٹر ہوں، کسی نے کوئی نئی ریسرچ کی ہو، کسی نے کوئی اکنامکس میں کوئی بڑا قدم اٹھایا ہو، کسی نے کوئی اپنے حلقے کی حد تک ہی کوئی نیا کام کر کے دکھایا ہو، کوئی بہتری لے کے آئے ہوں، مطلب کسی بھی قسم کی کوئی اچیومنٹ سوائے اس کے کہ اپنی پارٹی سے وفاداری، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بھی اچیومنٹ ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے۔ تو اگر ہم نے 30 صوبے بنا کے 30 ایسے گورنر لگانے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ان تین صوبوں کے گورنران کے پروٹوکولز، ان کی مراد کے اہل ہو سکیں گے؟ ہمارا خزانہ تو ابھی ان 4 گورنران کے جو مراد ہیں اس کو بھی سنبھال نہیں پا رہا، تو 30 کو کیسے سنبھالے گا؟ تو حضور صوبے بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے، لیکن صوبے بننے سے پہلے
ایک سسٹم بننا چاہیے، وہ سسٹم جو ان صوبوں کو چلائے گا. مطلب ہم فرض کیا ہم نے 30 صوبے بنا دیے یا 20 صوبے بنا دیے ہیں ہم نے، تو ان صوبوں کو جو ڈکٹیشن ہوگی وہ کون دے گا، یہ کون طے کرے گا؟ کیونکہ بات جب گڈ گورننس کی ہو رہی تھی تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ صاف کہا کہ گڈ گورننس کیوں، کیسے اور کس طرح کرنی ہے، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اس، یہ پالیٹیشنز نے سوچنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پہ زور ضرور دیا ہے کہ ہاں جی گڈ گورننس ہونی چاہیے، اور اس کو نتھی کیا انہوں نے. وہ 12-14 سال پہلے جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا جس میں کچھ 14 کے قریب غالباً ڈفرینٹ نکات تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جب تک گڈ گورننس نہیں ہوگی تو یہ 14 نکات بھی ٹھس ٹھس کر کے چلیں گے، ان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو گڈ گورننس وداؤٹ پلان امپاسبل ہے. اب وہ پلان کون دے گا یہ اللہ ہی جانے. مطلب آپ ایک صوبے پہ ایک ایسا سی ایم لے آتے ہیں جو گونگا بہرا ہوتا ہے، یا آپ ایک صوبے پہ ایک ایسا اپنا گورنر لے آتے ہیں جو بالکل خاموشی کی چادر تان کے سو رہا ہوتا ہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی سسٹم بن سکے گا؟ اب جنہوں نے سسٹم بنانا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوں، ایک پیج پہ ہو کر ایک بیانیہ، ایک سسٹم کریٹ کیا جائے جس میں اس بات کو میک شور کیا جائے کہ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ اس سسٹم کو ہلا نہ پائیں. ضرورت کے مطابق اس میں امینڈمنٹس ضرور ہو جائیں، اس میں کمی بیشی اوپر نیچے چیزیں ضرور ہو جائیں، مگر وہ سسٹم ڈیریل نہ ہو جائے. جب تک ہم اس لیول پہ جا کے کام نہیں کریں گے تو یہ جو صوبے بنانے والا شوشہ ہے میرا خیال ہے وہ صرف ایک شوشہ ہی ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا امپاسبل سی بات ہے. مطلب آپ آزاد کشمیر کا الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی بلیک میلنگ دیکھنی پڑتی ہے. مطلب جناب بلاول بھٹو صاحب نے ایک میسج دیا کہ اگر یہاں پہ ووٹ چوری کیا گیا سم تھنگ لائک دیٹ تو پھر حکومت کی الٹی گنتی گننی شروع ہو جائے گی. تو میرا سوال ہے کیا آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کروا رہی ہے یا الیکشن کمیشن کروا رہا ہے؟ اگر یہ الیکشن کمیشن کروا رہا ہے تو ان کا بیان الیکشن کمیشن کو لے کر کیوں نہیں آیا، ان کا بیان گورنمنٹ کو لے کے کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے کہ یو اسکریچ مائی بیک آل اسکریچ یورس، کہ اگر آپ نے یہاں پر ہمیں حکومت بنانے کی سپیس نہ دی تو ہم آپ کی حکومت کے لیے میں مرکز میں آ کے پرابلم کریٹ کریں گے، اور نتیجتاً ہو سکتا ہے وہاں پہ نون لیگ کو بلیک میل ہونا پڑے. تو یہ بلیک میلنگ جب تک ختم نہیں ہوگی تو سارے لوگ ایک پیج پر اکٹھے کیسے ہوں گے؟ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جب تک یہ مفادات سائڈ پہ نہیں رکھے جائیں گے، جب تک ایک سسٹم نہیں بنایا جائے گا، آپ جتنے مرضی صوبے بنا کے دیکھ لیں، آپ جتنے مرضی نظام انٹروڈیوس کروا کے دیکھ لیں، حالانکہ پچھلے 80 سالوں میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے